السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع باحسان الی یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، آج ہم میں سے ہر کوئی یہ اعلان کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے پیارے ہیں۔ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اولاد سے پیارے ہیں۔ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ سے پیارے ہیں۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے مال سے پیارے ہیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر میرا سب کچھ قربان، لیکن عاشقان رسول کے اس معاشرے میں قادیانی بڑے امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ قادیانی ہے کون؟ اللہ کی زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ، سب سے بڑے شاطر، سب سے زیادہ ایذا پہنچانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کے ڈاکو۔ مسلمانوں، ایک سوال کا جواب دینا، جس شخص کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و غیرت کا تعلق ہوگا، کیا وہ کسی قادیانی کا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی قادیانی کی دعوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی قادیانی کو اپنے ہاں دعوت پر مدعو کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی قادیانی کو دوست بنا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی قادیانی کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی قادیانی سے کاروبار کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی قادیانی کا عدالت میں مقدمہ لڑ سکتا ہے؟ کیا وہ کسی قادیانی کی ملازمت کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی مسلمانوں کی کسی کمیٹی یا انجمن میں قادیانی کو شامل کر سکتا ہے؟ کیا وہ شذان اور دیگر قادیانی منصوبات خرید سکتا ہے؟ کیا وہ شذان اور دیگر قادیانی منصوبات بیچ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کے تمام داموں کی اپنے عمل سے نفی کر رہا ہے، اپنی زبان سے نفی کر رہا ہے، اپنے کردار اور افعال سے نفی کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص مسلمان ہے یا منافق؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کر رہا ہے یا جفا کر رہا ہے؟ وہ محب اسلام ہے یا غدار اسلام؟ مرنے کے بعد اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جانا چاہیے یا قادیانیوں کے قبرستان میں؟ آخرت میں اس کا انجام مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا قادیانیوں کے ساتھ؟ محشر کے میدان میں وہ شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوگا یا مرزا قادیانی کے منحوس ہلے تلے؟ مسلمانوں، ذرا سوچئے، گستاخ رسول کا دوست، گستاخ رسول کا رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کی آتش انتقام کو بھڑکا دیتا ہے۔ خدا را اس فعل خبیث سے خود بچیے، اپنے احباب کو بچائیے، اپنے عزیز و اقارب کو بچائیے، ورنہ دیکھنا یہ حبس کا عالم رہا تو ایک دن ایک بگولا آئے گا، سب کچھ اڑا لے جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص دولت عشق سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، یعنی نعمت و ایمان سے اپنے بخت جگانا چاہتا ہے، تو اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اپنے دل کی دنیا کو جگمگانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت وضاحت سے ارشاد فرماتے ہیں، اور اسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ اس ارشاد میں سب کا ذکر ہے، لیکن ایماندار کی خود اپنی ذات کا ذکر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ایک دوسری روایت سے کھلا۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوا اپنی جان کے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہ حضرت ہوں گا، تیرا ایمان کامل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وقت کے بعد عرض کیا، واللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اب بات بنی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
نے سرور کونین مکان کے اس فرمان کو حضرت جان بنا لیا اور ان کی مقدس زندگیوں کا ایک ایک لمحہ اور ہر گوشہ عشق رسالت کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ یہ عشق ہی کی طاقت تھی کہ جس سے ایک تاجر صدیق اکبر کے مقام و بلند پر فیض ہوا، اور پھر جب مکہ کی پہاڑیاں، طائف کی راہیں، مدینہ کی فضائیں اور بدر و احد کے رزم گاہیں آج بھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولولہ آفریں داستانیں سنا رہی ہیں۔ یہ سفر 4 ہجری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازل اور کارا قبیلے کی فرمائش پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت دین کی تعلیم و تربیت کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ لے جانے والے راستے میں بدعہدی کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ گرفتار ہونے والوں میں سے ایک زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جاتے ہیں۔ تماشائیوں کا ایک ہجوم ہے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب بھی ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قتل سے چند لمحے پہلے ابو سفیان آگے بڑھتے ہیں اور زید سے کہتے ہیں، خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم اپنے گھر آرام سے رہو؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ جھنجھلا کر کہتے ہیں، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں گھر بیٹھا رہوں۔ چشم فلک نے عشق کی ایسی مثال کم ہی دیکھی ہوگی، اور اگر دیکھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھی ہوگی۔ یہ عشق ہے جو مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، مصائب کو شیریں بنا دیتا ہے، موت کا مسکرا کر استقبال کرتا ہے اور پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھوں گلے کا ہار بنا لیتا ہے۔